وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود و سلام صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائیوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 83 اور 84 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کا ذکر کرو اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے ایک آزمائش پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور مالک تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فرمایا ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا، دعا سن لی، قبول کر لی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، فرمایا پھر ہم نے اس سے اس آزمائش کو دور کر دیا جو ان کو پہنچی ہوئی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ اتنے ہی عطا فرما دیے، رحمتم من عندنا، اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعدد انبیاء کرام علیہم السلام ایسے کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے۔ ویسے تو انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جن کا ذکر آیا ہے وہ ایک مخصوص تعداد کے اندر ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت شعیب اور حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان کے علاوہ بھی اور انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے پیغمبر ہیں کہ جن پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی، بہت بڑا امتحان آیا۔ جناب ایوب علیہ السلام کی بہت ساری اولاد تھیں، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا، جس میں جانور تھے، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، آپ کے باغات تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش یہ آئی کہ جناب ایوب علیہ السلام کی اولاد ساری کی ساری انتقال کر گئی، ساری اولاد کا انتقال ہو گیا کہ بچے جو ہے وہ ایک مکان میں جو ہے وہ آرام فرما تھے، اوپر سے چھت گری اور چھت گرنے کی وجہ سے سارے بچے ہی انتقال کر گئے، اولاد بھی چلی گئی۔
پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جتنے جانور تھے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ جتنے بھی جانور تھے، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے۔ اور جناب ایوب علیہ السلام کا دیگر جو مال وغیرہ تھا وہ بھی اسی آزمائش کی نظر ہو گیا، اور سارے کا سارا مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر جو ہے وہ بیماری آ گئی، آزمائش آ گئی۔ جناب ایوب علیہ السلام کا جسم مبارک ہر وقت درد کرتا تھا، دکھتا تھا، اور مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ جناب ایوب علیہ السلام کے جسم میں آبلے سے بن گئے۔ اتنی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش جناب ایوب علیہ السلام کے اوپر آئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کسی نے کہا کہ ایوب علیہ السلام آپ کا سارا کچھ ہی چلا گیا، اولاد بھی چلے گئی، جائیداد بھی چلے گی، سمجھ لیں مال بھی چلا گیا، بھیڑ بکریاں، جانور وغیرہ جو کچھ تھا سب چلا گیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام آپ فرمانے لگے، فرماتے ہیں جس کا تھا اس نے لے لیا، جس کا تھا اس نے لے لیا ہے، اس میں اب کیا کچھ کہنے کی ضرورت ہے، اسی نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا ہے، اور وہ چاہے گا تو دوبارہ عطا فرما دے گا۔ اتنی بڑی آزمائش آنے کے باوجود بھی جناب ایوب علیہ السلام ڈگمگائے نہیں، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آنے والی آزمائش پر صبر کیا، اور صبر کے ساتھ ساتھ شکر بھی کیا۔ اتنی آزمائش آ گئی، پھر کیا ہوا اس کا ذکر اب قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، یاد کرو ایوب علیہ السلام کو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی، اور دعا کرتے ہوئے عرض کی انی مسنی الضر، اے میرے مالک پروردگار مولا مجھے بہت بڑی ایک آزمائش آ پہنچی ہے، بہت بڑی آزمائش آ پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور مالک تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، تو انسان کو اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ دنیا والوں سے تو ہم مانگنے کے لیے چل پڑتے ہیں، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی امتحان آ جائے، یہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو دنیا والوں کے پاس تو ہم چلے جاتے ہیں، اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے، عرض کرنی چاہیے کہ مالک تیری طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، تیری طرف سے یہ امتحان ہے، مالک تو اس امتحان کو مجھ سے دور فرما دے، اس آزمائش کو، اس تکلیف کو مجھ سے دور فرما دے۔ تو کسی بھی موقع پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ دعا کرتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے، رب خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو جب رب خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا فرماؤں گا، تو رب سے مانگو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ جناب ایوب علیہ السلام پر اتنی بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان، اولاد ساری کی ساری اولاد کا انتقال ہو گیا، جتنا مال تھا سارا ہلاک ہو گیا، اتنی آزمائش، جسم کے اندر آزمائش آ گئی، جی بیمار پڑ گئے جناب ایوب علیہ السلام۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک و مولا یہ تکلیف آ پہنچی ہے، یہ آزمائش آ پہنچی ہے، مالک دور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فرمایا ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی دعا کو سن لیا ہے، اور فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، فرمایا اور ہم نے دور کر دیا ان سے جو ان کو تکلیف پہنچی، جو ان کو آزمائش پہنچی تھی۔ فرمایا آتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کے ایوب علیہ السلام کے اہل بھی ان کو عطا کر دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اس کے مثل ہم نے ان کو عطا فرمایا۔
اور رحمتم من عندنا، اور اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے عطا فرمایا. جتنی اولاد تھی نا آپ کی پہلے، اللہ اکبر، جتنی اولاد پہلے تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، اس سے 2 گنا اولاد اور زیادہ عطا فرما دی گئی، اولاد اور زیادہ دے دی گئی. اور جتنے جانور تھے ایوب علیہ السلام کے، اسی طرح اس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے جتنے جانور پہلے تھے اتنے ہی اللہ نے اور زیادہ عطا فرما دیے. یہ کیا ہے؟ صبر. جناب ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جناب ایوب علیہ السلام کو کہ آپ زمین پر پاؤں مارے. حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا. جیسے ہی زمین پر پاؤں مارا تو پاؤں مارتے ہی ایک چشمہ پھوٹا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے کے پانی میں غسل کیا. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا، فرمایا اے ایوب دوبارہ پھر زمین پر پاؤں ماریے. حضرت ایوب علیہ السلام نے دوبارہ پھر زمین پر پاؤں مارا. ایک اور چشمہ پھوٹا، اور وہ چشمہ ایسا تھا کہ اس کا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا. جب پہلا چشمہ پھوٹا تھا اس سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا تو جو ظاہری بدن پر مرض تھا نا وہ سارے کا سارا دور ہو گیا، سارے کا سارا دور ہو گیا. اور جب دوسرا چشمہ پھوٹا اور جناب ایوب علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا تو اندر کا جو مرض تھا نا، جسم کے اندرونی حصے کے اندر جو مرض تھا، وہ پانی کی برکت سے وہ مرض بھی ٹھیک ہو گیا. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، اللہ کی طرف سے امتحان آئے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت بندے پر آ جائے تو بے صبری نہیں کرنی چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے. جتنا بڑا مقام، جتنا بڑا مرتبہ بندے کا ہوتا ہے، اتنی آزمائشیں بندے پر آتی ہیں. اور پھر جب بندے پر آزمائشیں آتی ہیں اور پھر بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بندے کو بہت زیادہ اجر عطا فرمایا جاتا ہے. یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلو، بعض لوگ جو ہے ہمارے خطبہ لوگ بھی اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جناب ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. اور جو بیان کیے جاتے ہیں ایسے واقعات کہ معاذ اللہ ان کو کوڑ کا مرض لگ گیا تھا یا ان کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، یہ ساری روایتیں من گھڑت ہیں، من گھڑت ہے. ایسی کوئی روایت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان کے کسی بھی نبی کے جسم پر ایسا کوئی مرض نہیں کہ جس سے تنفیر ہو، جس سے لوگ معاذ اللہ نفرت کریں. ایسا کوئی مرض کسی نبی کو نہیں لگا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی اگر کوئی ایسی روایت کوئی بیان کرتا ہے تو بالکل من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کوئی کیڑے نہیں پڑے تھے. اور یہ جو خطبہ ایسی روایات بیان کرتے ہیں وہ جو کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ، کیڑا نیچے گرتا تھا پھر اسے اٹھا کر رکھ لیتے تھے، یہ ساری من گھڑت روایات ہیں. ایسی روایات کی کوئی اصل نہیں، کوئی اس کا حوالہ نہیں. ایسے ہی لوگوں نے کہیں کوئی جو ہے وہ روایات آگے بیان کر دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام بے عیب، کسی کے جسم پر کوئی عیب نہیں. اور پھر اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب ایسے تھے کہ وہ اپنی قوم کے اندر، جس قوم میں نبی کو بھیجا جاتا ہے نا، جس قوم کے اندر اللہ نے اپنے کسی نبی کو بھیجا ہے تو وہ نبی علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوا کرتے تھے، سب سے زیادہ حسن والے تھے. جتنے بھی اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سب حسین و جمیل، سب بھی سونے، سارے ہی خوبصورت. جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جیسے آپ کی قوم نے یہ بات مشہور کر دی کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی جناب کوئی مرض ہے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے غسل نہیں کرتے. بنی اسرائیل تھے نا جناب، تو بنی اسرائیل والے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل والے لوگ جو ہے وہ سر عام کپڑے اتار کر نہایا کرتے تھے، غسل کرتے تھے جی، تو وہ اس طرح نہایا کرتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غسل فرمانا ہوتا تھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام دور چلے جاتے، پردہ فرماتے، اور پردہ فرما کر لوگوں سے دور ہٹ کر کہ کسی کی نظر جو ہے وہ آپ کے جسم اقدس پر نہ پڑے، اس طرح آپ غسل کیا کرتے تھے.
تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے، کہتے ہیں لگتا ہے ان کے جسم پر کوئی مسئلہ ہے، لگتا ہے ان کے جسم پر کوئی عیب ہے معاذ اللہ، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے سامنے نہیں غسل کرتے، لوگوں کے سامنے یہ نہیں نہاتے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہوا کیا؟ وہ واقعہ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے کپڑے اتار کر نہ ایک پتھر پر رکھ دیے۔ جب پتھر پر رکھے نا اور آپ ادھر غسل فرمانے لگے، تھوڑی سی دیر کے بعد کیا ہوا؟ پتھر جناب دوڑنے لگ گیا، پتھر دوڑ پڑا، کپڑوں سمیت ہی پتھر دوڑ پڑا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے اور فرماتے ہیں اے پتھر میرے کپڑے دے جا، میرے کپڑے دے جا، حتیٰ کہ وہ پتھر دوڑتا رہا اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے چلتے رہے۔ پھر اس وقت تمام لوگوں نے اس بات کو دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی داغ ہے اور نہ کوئی مرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر عیب، ہر نقص اور ہر طرح کی بیماری اور مرض سے محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے سونے، سارے کے سارے خوبصورت، سارے کے سارے حسن و جمال والے، اور جتنے بھی اللہ کے انبیاء آئے ہیں سب کا نسب بہت ہی اعلیٰ تھا، بہت ہی اعلیٰ تھا۔ جب ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کیے تھے نا جی، بخاری شریف کی حدیث نمبر غالباً 7 ہے، ہرقل بادشاہ نے جب حضرت ابو سفیان سے سوال کیے تھے اور اب بھی حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے ہوئے، تو جب ہرقل بادشاہ نے پوچھا تھا کہ تمہارے ہاں ایک شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہرقل بادشاہ کہنے لگا، کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ ان کا نسب تمہارے ہاں کیسا ہے، ان کا نسب تمہارے ہاں کیسا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بیان کیا تھا، فرمایا ذو نسب فینا، کہ ان کا نسب ہمارے ہاں سب سے زیادہ عالی ہے، سب سے بڑے اور سب سے اچھے نسب والے وہ ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا، وہ ہرقل جو بادشاہ بھی تھا اور پہلی کتابوں کا علم بھی رکھتا تھا، اس نے کہا ہاں اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے عالی نسب والے ہوتے ہیں، عالی نسب والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اجمالی طور پہ ہم کہتے ہیں جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں ہم سب کو مانتے ہیں اور ہمارا سب پر ایمان ہے، اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک تعداد کو فکس کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کو فکس بیان کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت میں 1,24,000 ہیں، وہ بھی خبر واحد ہے، اور ایک روایت میں 2,24,000 بھی ہے، تو روایتیں مختلف ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کو فکس نہ بیان کیا جائے، بلکہ یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کے انبیاء جتنے بھی آئے ہیں وہ چاہے 1,24,000 کم و بیش، یعنی تعداد جب بھی بیان کی جائے تو ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اس لیے اگر ہم تعداد کو فکس کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تعداد کم بیان کر دیں اور اللہ کے انبیاء زیادہ ہوں، تو جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کو اس تعداد سے خارج کرنا لازم آئے گا، جو نبی ہیں ان کو مطلب انبیاء سے خارج کرنا لازم آئے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اس تعداد سے کم ہیں اور ہم تعداد زیادہ بیان کر رہے ہیں تو پھر غیر نبی کو نبی کہنا ثابت ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غیر نبی کو نبی کہنا، غیر نبی کو نبی کہنا یہ کفر ہے، غیر نبی کو نبی کہنا یہ بھی کفر ہے، اور کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے تعداد کو فکس نہ کیا جائے، بلکہ اگر تعداد بیان بھی کی جائے کہ 1,24,000 تو 7 احتیاطی کلمات ضرور بولے جائیں اور کہا جائے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی نبی کی نبوت کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں
تو نبی کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے، قرآن اور حدیث بھی ایسی جو خبر واحد نہ ہو بلکہ خبر واحد سے اوپر ہو، کیونکہ خبر واحد جو ہوتی ہے وہ علم العقائد کے اندر یقین کا فائدہ نہیں دیتی، ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ لہذا کسی بھی نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے، یقینی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کو نبی کہتے ہیں تو دلیل قطعی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ جو ہے وہ ادھر جاتے ہیں جیسے گجرات کی طرف، گجرات میں بہت سارے لوگ جناب جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں پر جناب انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، اور وہاں پر جا کر باقاعدہ دعا بھی کی جاتی ہے، غالباً کمبیت ایک نام بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک دو اور نام بیان کیے جاتے ہیں۔ ادھر لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں، انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کو بھی نبی ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ اب وہاں پر جو انبیاء کرام علیہ السلام کے کہا جاتا ہے کہ وہ مزارات ہیں، بھائی کیسے پتا چلا یہ نبی کے مزار ہیں؟ کیسے پتا چلا یہ انبیاء کے مزارات؟ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ تھے ایک، ان کو کشف ہوا تھا، وہ صاحب کشف تھے اور ان کو کشف ہوا تھا اور انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں، تو اس وجہ سے ان کے مزارات بنا دیے گئے ہیں۔ تو اب جناب لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جو کشف ہوتا ہے نا، کشف، الہام، اسی طرح خواب، غیر نبی کا الہام، غیر نبی کا خواب، غیر نبی کا کشف حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ صاحب کشف کے لیے کشف ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے تو حجت ہو، لیکن غیر کے لیے کسی کا کشف جو غیر نبی ہے، غیر نبی کا کشف، غیر نبی کا الہام، غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوا کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نبی نہیں ہے، نہ میں نفی کر رہا ہوں اور نہ میں اس بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں احتیاط کی جائے، اور اگر وہ نبی نہیں ہے تو ان کو جا کر نبی ماننا، تو غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا، اور یہ تو معاذ اللہ کفر ہو جائے گا۔ اور اگر بالکل ہی نفی کر دی جائے تو اس کا بھی ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی نبی ہو، تو نبی کی نبوت کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو احتیاط یہی ہوتی ہے کہ بالیقین، یقین کے ساتھ ان کو نبی وہاں پر مان کر جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے، دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اگر دلیل قطعی سے قرآن اور حدیث کہ جو عقائد کے اندر یقین کا فائدہ دیتی ہے، اگر ایسی کوئی دلیل ہو تو پھر تو مانا جائے گا اور پھر ماننا لازم ہوگا۔ یہ تو کشف ہوا ہے، اور کشف جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتا، کشف جو ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ لہذا اگر وہاں پر جائیں بھی تو السلام علیکہ یا نبی اللہ نہ کہیں، بلکہ احتیاطی کلمات استعمال کر لیے جائیں، اور وہ یہ کہ السلام علیکہ یا ولی اللہ کہہ دیا جائے، یا ولی اللہ کہہ دیا جائے، اس لیے کہ ہر نبی ولی تو ہے ہی ہے نا، اللہ کا دوست تو ہے ہی نا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تو ہے ہی ہے نا۔ تو احتیاطی کلمات استعمال کر لیے جائیں، اور نہ بالکل نفی کی جائے اور نہ بالکل یقین کر لیا جائے۔ یقین تو پھر ثابت ہی نہیں ہے نا، یقین تو کیسے ہوگا؟ بھئی یقین تو ہونا تھا دلیل قطعی سے، تو دلیل قطعی تو ہے نہیں ہے، اس وجہ سے نبی مان کر وہاں پر نہ جایا جائے۔ پھر لوگوں نے وہاں پر طرح طرح کی جناب کرامات بھی ذکر کر دی گئی ہیں، ایک 70 گزی قبر ہے، اس پر لوگ طرح طرح کی جناب کرامتیں ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کی جائے، احتیاط برتی جائے۔ غیر نبی کو نبی کہنا یہ کفر ہوتا ہے، جو نبی نہیں ہے اس کو نبی کہہ دینا یہ کفر ہے، اور کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دینا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام سب کے سب معصوم ہیں، سب کے سب معصوم ہیں۔ ایک فرشتے معصوم ہیں اور ایک اللہ کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں فلاں امام معصوم ہے، فلاں امام معصوم ہے، تو جناب غیر نبی معصوم نہیں ہوتا، ملائکہ اور جو انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات وہ ذوات ہیں، وہ شخصیات ہیں کہ ان کی ذات کے حوالے سے ادنا سی بھی بے ادبی، ادنا سی بھی گستاخی کفر ہوتی ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کے کسی نبی کی بھی بے ادبی کر دی، اللہ کے کسی نبی کی بھی توہین کر دی، تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام
کے حوالے سے چند عقیدے سے متعلقہ میں نے باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔